السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آج میں اپنے سیکرٹ گارڈن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی، اگر کوئی اس وقت موجود ہے تو۔ جو کچھ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں اس وقت ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی آئی نہیں؟ یس، چل رہا ہے۔ خیر، جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ حالات تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، اچھا وقت بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور برا وقت بھی۔ یہ میرا خیال ہے شاید سب سے بڑا اگزامپل ہے ایک مشکل اور پر آزمائش وقت کا، جو کہ جس کے بیچ میں سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کچھ لوگ اس ساری چیز کو ایک طرح کا مذاق سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اور اپنا مفاد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فائدہ اٹھانے اور اپنا مفاد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان ہدایات پہ عمل کر رہے ہوں گے جو کہ ریاست پاکستان کے سرکاری اداروں نے جاری کی ہیں۔ یہ وقت کوئی ہنسی مذاق کا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ریاست کے بازو مضبوط کریں، کوشش کریں کہ انسانیت کی بہتری ہو، لوگوں کی بھلائی ہو۔ اب عام انسانوں کا سوچیں، اس وقت جو آپ میں سے بہتر حالات میں ہیں ان لوگوں کا سوچیں جن کے گھروں میں کھانے کا یا روٹی کا مسئلہ ہے، جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو کہ قید ایک طرح سے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہر کسی کے گھر میں باغ نہیں ہوتا۔ ایسے کروڑوں لوگ ہیں پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں یا گھروں میں رہتے ہیں، جن کو سڑک پہ بھی جانے میں، سڑک پہ بیٹھنے سے بھی سرکاری ادارے روکتے ہیں، کیونکہ سڑک پہ بیٹھنے سے مجمع بنتا ہے اور بیماری کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تمام جو حکومت اور ریاست کی ہدایات ہیں ان پر جتنا زیادہ ہو سکے عمل کریں، ریاست کو مضبوط بنائیں۔ ریاست کمزور ہو گئی تو پھر پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہوگا۔ اوروں کے مفاد کا سوچیں، اپنے مفاد کو نظر انداز کریں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مفاد کی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ مفاد عامہ کے بارے میں سوچیں، انسانیت کی بقا کے بارے میں سوچیں۔ مجھے امید اور دعا ہے کہ یہ مصیبت جلد ٹل جائے گی، پر ہر چیز، موت اور زندگی، خوشی اور غم، اچھا وقت اور برا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ کوئی وقت مزید گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت تائب ہونے کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا ہے۔ مجھے بڑے بڑے اندوناک میسیجز موصول ہوئے ہیں لوگوں کی طرف سے، جو کہ ان حالات میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں لوگوں کی مدد کریں۔ میرے جاننے والے کئی مخیر حضرات ہیں، میرے رشتہ دار ادھر نزدیک یہ ایک ان کا صنعتی ادارہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر غریب لوگوں کی مدد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہو سکے عام انسانیت کی مدد کریں۔ ہر کسی کے پاس وہ سہولیات شاید نہ ہوں جو آپ کے پاس ہیں، ہر کسی کے پاس وہ حالات ہر کسی کے ایسے نہ ہوں جس طرح کے آپ کے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت بہت ہی مشکل اور سخت وقت سے گزر رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے، اس بیماری سے، اس وبا سے نجات دلائے، انسانیت پہ رحم کرے۔ اس دن میں یہاں پہ گفتگو کر رہا تھا 23 مارچ کے حوالے سے، مجھے اوپر پرندے ٹٹیری کی بہت زیادہ
آواز آئی. آج شاید نہیں آ رہی. پرندوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ انسان ڈرے ہوئے ہیں. وہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی ان کا شکار نہیں آج کل کر رہا. شاید اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے جب لوگوں پہ اتنی مصیبت آئے کہ وہ واقعی جو چیز زندہ نظر آئے اس پہ کھانے کی غرض سے حملہ کر دیں. بہرکیف ہمیں اس وقت حوصلے اور امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ بہتر وقت ضرور لے کے آئے گا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. بہتر دن آئیں گے. انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچیں. اپنی ریاست کو مضبوط کریں. ریاستی اداروں کی مدد کریں. جہاں تک ہو سکے غریب لوگوں کی مدد کریں. انتشار اور افراد تفریح نہ پھیلائیں. لوگوں کو حوصلہ دیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, جن سے آپ کا رابطہ ہے. جہاں تک ہو سکے اگرچہ لوگوں کو بالمشافہہ ملنا تو اس دور میں کوئی اچھی بات نہیں ہے, پر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے لوگوں سے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں, انسان ایک دوسرے کو حوصلہ دیتا ہے. ایک دوسرے کو حوصلہ دیں, حوصلہ افزائی کریں. خصوصی طور پر جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, سارے جو اس پیشے سے منسلک ہیں, جو صفائی کے پیشے سے منسلک ہیں, جو دوسرے ایسوں پہ لا انفورسمنٹ سے ایسے پیشوں سے منسلک ہیں, جو اپنی صحت اور اپنی جان کا خوف کیے بغیر آپ کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان کو ان کے بازو مضبوط کریں. ان کی حوصلہ افزائی کریں. لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں. اس برے وقت میں سے گزرنے کا کوئی حل نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, ہمیں صبر دے, ہمیں حوصلہ دے کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. کتابیں پڑھیں, اپنے علم میں اضافہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, ذکر کریں, حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, اسلام کے بارے میں پڑھیں. آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. وہ بھی ہمارے بزرگان ہی تھے جنہوں نے مشکل وقت دیکھے, جنہوں نے جابر سلطان دیکھے, جنہوں نے قحط دیکھے, جنہوں نے جان و مال کا زیاں دیکھا, پر پھر بھی ان کے حوصلے قائم رہے. انہوں نے نئی منزلیں پائیں, نئے جہان دریافت کیے, نئی دنیا دریافت کی, نئے جہان پیدا کیے. ان کی مثالیں آپ سب کے سامنے ہیں. اس وقت حوصلہ مت ہاریں, اچھی اچھی چیزیں سوچیں, اچھے اچھے کام کریں, انسانیت کی مدد کریں. اوہو کمنٹس کی آ رہے ہیں یار, آواز آ رہی ہے نا سارے انہوں؟ حوصلہ کرو. انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, ہر انسان پہ آتا ہے. یہ انسانیت پر اجتماعی طور پر ایک مشکل وقت ہے. حوصلہ کریں. مجھے حضرت علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے بڑے لوگوں کے میسیجز اور فون کالز آئی ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آج کل کے دنوں میں حضرت علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کرنے کا کوئی سلسلہ شروع کروں. یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کو اپنی جان و مال کی, اپنی صحت کی فکر ہے. میرا تو فرض ہے حضرت علامہ اقبال کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, حضرت قائد اعظم کی باتیں لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ اس پہ عمل کریں. حضرت علامہ اقبال کے اشعار آج کچھ میں نے پوسٹ کیے تھے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو منزل اپنی آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. بہت انسپریشنل الفاظ ہیں. امید اور حوصلہ حضرت علامہ اقبال کے پیغاموں میں سے ایک ہے. قائد اعظم کا کال کے اقوال, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارے لیے عمل کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے. اپنے اندر اتحاد رکھیں,
اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، نظم و ضبط قائم رکھیں، ریاستی اداروں کے بازو مستحکم کریں، ان کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکے انسانیت کی مدد کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ برا وقت ہے، گزر جائے گا، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ اس دن میں نے حضرت علامہ اقبال کی ایک طویل نظم خضر راہ کی کچھ اشعار پڑھے تھے، غالباً پچھلی دفعہ یا اسے پچھلی دفعہ۔ تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اور ان کو علامہ صاحب نے خواب میں دیکھا تھا یا حقیقت میں یا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام، اب میں کوئی ریلیجیس اسکالر تو نہیں ہوں، حضرت خضر علیہ السلام ایک روحانی شخصیت ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، غالباً قرآن مجید میں بھی۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ ہر دور میں ہر وقت میں زندہ رہتے ہیں، ازل سے لے کر اس دنیا کی ابتدا سے لے کر آخر تک۔ تو علامہ صاحب نے ایک نظم خضر راہ لکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے خضر سے ملاقات کا ذکر کیا، اور وہ بڑی لمبی طویل نظم ہے جس میں کئی، اس دن میں نے آپ کو اس کا ایک بند سنایا تھا، کئی اور بند بھی ہیں، بہت ہی انسپریشنل اور کمال پوئٹری ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ علامہ صاحب روحانیت کے اس مرتبے یا لیول پہ پہنچ چکے تھے جہاں پر روحانی شخصیات سے گفتگو یا میل جول ان کے لیے کوئی شاید اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ اس تناظر میں خضر سے ملاقات، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بہرکیف ضرور پڑھیں وہ نظم کبھی، بہت انسپریشنل ہے۔ اور بھی علامہ صاحب کی انسپریشنل نظمیں ہیں، طلوع اسلام ہے، اور بہت سی ہیں۔ ہر شعر علامہ صاحب کا ایک طرح سے انسپریشنل ہے۔ زندگی کی جو حقیقت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ کوئی ایسی انسانی شخصیت نہیں ہے جو موت سے فرار حاصل کر سکے۔ تو جو ایک دن ہونا ہے وہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ انسانی زندگی بہت پریشس ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیں، دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ چلیں آج کوئی حضرت علامہ اقبال کی شاعری، میں تو روز پڑھتا ہوں مختلف کتب، مختلف چیزیں، آج آپ کی خدمت میں بھی حاضر کر دیتا ہوں۔ یس، ہاں، یہ ضرب کلیم کی مشہور نظم، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی رہے گا، وہ آخر جب بھی آئے
بات کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے تحفظ میں رکھے. اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کی داد رسی کرے جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. شاید ہمارے نزدیک بھی ایسے لوگ ہوں جن کا ہمیں علم نہ ہو، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا حال احوال پوچھتے رہا کریں. ایک دوسرے سے فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، بہتر وقت ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہم اس مشکل وقت سے بھی گزر جائیں گے، اس مصیبت سے، اس وبا سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی. حوصلہ رکھیں، اتحاد قائم رکھیں، انسانیت پہ اپنا یقین قائم رکھیں، بہتری کی توقع رکھیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کی داد رسی کرے گا. اپنا وقت مثبت کاموں میں گزاریں، مثبت چیزوں کے بارے میں سوچیں، حوصلہ کریں، حوصلہ رکھیں، خوش رہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، ہر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. یہ ذاتی مفادات کا وقت نہیں ہے، یہ اجتماعی مفادات کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے. اور اجتماعی مفاد اسی میں ہے کہ ہم حکومت کی ہدایات پہ عمل کریں، اپنی ریاست کے اداروں کو مستحکم کریں، اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اور اپنے تحفظ میں رکھے. اپنے سے بڑھ کے سوچیں. میری دعا ہے کہ یہ سب کچھ جلد از جلد آسان ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، تاکہ ہم جس طرح کی زندگی پہلے جیتے تھے اس طرح کی زندگی واپس شروع کر سکیں. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. پاکستان پائندہ باد.